السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اصناف ادب کی بات کر رہے تھے۔ آج ہم بات کریں گے تلمیح کی۔ دو باتیں ہوتی ہیں، ایک تلمیح اور ایک تلویح۔ تلمیح میں اور تلویح میں فرق ہے۔ تلمیح تو یہ ہے کہ کسی بات میں کوئی تاریخی، مذہبی، سیاسی، معاشرتی کوئی واقعہ رونما ہوا ہو، وہ تلویح میں آتا ہے۔ اور تلمیح یا تلمیحات ہیں کیا؟ اس کے بارے میں کسی نے بڑا خوب کہا تھا کہ جو تلمیح ہیں وہ ہماری قوم کے قدموں کے نشانات ہیں۔ تلمیحات ہماری قوم کے قدموں کے نشانات ہیں، جن پر پیچھے ہٹ کر ہم اپنے باپ دادا کے خیالات اور رسم و رواج اور واقعات کا ہم آسانی سے سراغ لگا سکتے ہیں۔ یہ تلمیحات ہوتی ہیں۔ اور اگر اس کی مثالیں ہم دیں تلمیحات کی، تو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی۔ تو غالب نے بھی کہا تھا، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ تو اس میں یہی بات ہوتی ہے کہ سب سے یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ وہ ایک مختصر تاریخی واقعے کی اس کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں۔ جو بڑا ایک واقعہ ہوتا ہے، یا کوئی تاریخی ہو یا سیاسی ہو یا مذہبی ہو یا کسی قسم کا ہو، تو اس کے بارے میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ مختلف تلمیحات ہیں جی، جیسے باغ ارم، جس طرح وہ شداد نے ایک جنت بنائی تھی اس دنیا میں، اور وہ اس کو بھی نہ دیکھ سکا، تو یہ جو تلمیح استعمال ہوتی ہے وہ اس واقعے کو بیان کرنے کے لیے ہوتی ہے، باغ ارم۔ اور اسی طرح چاہے یوسف، جیسے یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، تو یہ چیزیں پھر چاہے یوسف میں آتی ہیں۔ اور اسی طرح عصائے موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو عصا تھا، اللہ تعالیٰ نے جو ان کے پاس وہ لکڑی تھی، اس کی وجہ سے وہ جو بڑا ایک اژدہا بن گیا تھا، اور یہ پھر ساری چیزیں اس کی طرف یہ اشارہ ہیں۔ تو یہ تلمیحات میں آتی ہیں، عصائے موسیٰ اور باغ ارم۔ اور اسی طرح پھر صبر ایوب، یہ بھی بڑا، یعنی شعراء نے بھی اس کو اپنی شاعری میں استعمال کیا ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام بڑے صابر و شاکر انسان تھے، اللہ کے نبی تھے۔ تو دکھ درد میں بھی کبھی ان کی زبان پہ کوئی گلہ یا کوئی شکوہ نہیں آیا تھا۔ تو یہ بات ہمارے شعراء کرام نے بھی خوب بیان کی ہے۔ پھر اسی طرح سامری، ساحر سامری، وہ ایک جو جادوگر تھا، اور اس کی بھی تلمیحات استعمال ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح پھر بہت سی ہیں، جام جم اور جام جمشید، یہ بھی بڑی تلمیحات استعمال ہوتی ہیں کہ وہ جو پیالہ تھا جمشید بادشاہ کے پاس، اور وہ اس کو جام جمشید کہا جاتا ہے۔ اسی طرح پھر یہ جو کوہ طور ہے، اس کو بھی تلمیحات میں استعمال کرتے ہیں۔ جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، وہ کوہ طور، اور وہ جہاں پہ تجلی وہ پڑی تھی، وہ بھی ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور طوفان نوح کی بھی تلمیحات استعمال ہوتی ہیں۔ وہ جو نوح علیہ السلام کے دور میں عذاب آیا تھا ان کی قوم پر، اور جو وہ پانی اور سیلاب ہر طرف تھا، تو یہ بھی تلمیح استعمال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے جی دم عیسیٰ، یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو لقب تھا، جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو اس لحاظ سے ان کو دم عیسیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح بہت سے اور بھی ہیں، خاتم سلیمان، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ انگوٹھی، جن کی وجہ سے ساری چیزیں آپ کے تابع تھی، جو اس پہ اسم، یوں کہا جاتا ہے کہ اس پہ اسم اعظم لکھا ہوا تھا، تو اس وجہ سے یہ نام بھی تلمیحات میں آتا ہے۔ اور اسی طرح آئینہ سکندر، یہ بھی بڑی تلمیحات، اس نے ایک مینار بنوایا تھا، اور اس کے مینار کے اوپر یہ ایک آئینہ تھا۔ تو پھر اسی طرح یہ ایک اور تلمیح ہے معراج مصطفیٰ کی،
بہت سی تلمیحات ہیں جو ہماری ادب کا حصہ ہیں. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. عامر